وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجر درس نمبر 1090 آیت 30 سے 35. آج کا موضوع: اس وقت کیا ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں. قال فاخرج منها فإنك رجيم. خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين. فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے. سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 30. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. تو سوائے ابلیس کے نہیں، تمام فرشتوں نے کل کے کل تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا سوائے ابلیس کے. ابا ان یکون مع الساجدین. اس نے انکار کر دیا سجدے والوں کا ساتھ دینے سے. قال یا ابلیس، رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا؟ اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اس نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. قال فاخرج منها فإنك رجیم. تو رب نے فرمایا کہ اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے.
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب روز جزا تک تم پر لعنت ہوگی. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اس نے عرض کیا کہ میرے اے رب کہ مجھے اس روز تک مہلت دے دے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ مخالفانہ قوت کے بارے میں بات کر رہا تھا سامعین کرام. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ، حضور نے فرمایا، حدیث ہے، مفہوم یہ ہے کہ یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں، اچھا پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ بھی ہے ایسا، یعنی آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، ولیکن اسلم شیطانی، اللہ تعالیٰ یعنی میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے. تو اب وہ مجھے خیر کے سوا کچھ بات نہیں کہتا. تو دیکھیں اچھا دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. دیکھیں یہ اتنی سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں ہے، اور گزشتہ درس میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مخالف قوتیں درکار ہوتی ہیں آگے بڑھنے کے لیے. آگے بڑھنے کے لیے یعنی جانے کے لیے مخالف قوتیں درکار ہوتی ہیں. نفس کی آپ دیکھ لیں، نفس کی مثال میں اکثر آپ کو دیتا ہوں کہ اس کی مثال سیڑھی کی سی ہے. سیڑھی ویسے تو عام حالات میں نفس رکاوٹ نہیں ڈالتا کیونکہ انسان نفسانی خواہشات پر عمل کرتا رہتا ہے. ہمارا نفس جو ہے وہ ہم اس کے تابع ہیں اور وہ ہمیں ہمارے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا، جو بھی وہ کہتا ہے ہم کر بیٹھتے ہیں عام طور پہ. لیکن دیکھیں جب انسان اللہ کی طرف اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لے، تو یہ نفس کی سیڑھی جو ہے یہ تن کر کھڑی ہو جاتی ہے. ایک قدم نفس کا، ایک قدم یعنی انسان کے، یعنی پہلی سیڑھی جو ہے انسان کے قدموں میں ہوتی ہے، اور اس کا آخری سرا جو ہے وہ اللہ کی دربار میں ہوتا ہے. اور اس کا جو انسان اس سیڑھی پر قدم رکھتا رہتا ہے تو اس سیڑھی کے مختلف رنگ ہیں، یعنی کالا اور پھر اس سے ذرا سفید، پھر اس سے سفید، یہاں تک کہ جو آخری سیڑھی ہے وہ بالکل نورانی ہوتی ہے آخری سیڑھی. یہ ویسی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں لیکن سمجھنے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ اللہ کا سفر جو ہے یہ اندھیرے سے روشنی کا سفر ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. تو اسی طرح نفس ہے، اور نفس کی جو سیڑھی ہے اس میں جو رکاوٹیں ہیں یہ دراصل انسان کی آگے جانے کے لیے ہے. کیا ایسی سیڑھی کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صرف 2 بانس ہوں، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو؟ وہ تو سیڑھی نہ ہوئی. سیڑھی تو رکاوٹوں کا ایک مجموعہ ہوتی ہے. تو اسی طرح نفس ہے ہمارا، نفس امارہ، مختلف رکاوٹیں ہیں، بے شمار رکاوٹیں ہیں. سفر جو ہے وہ یعنی زیادہ ہے، تو آپ ان رکاوٹوں پر جتنی بھی تیزی سے چلیں گے اور اس کو عبور کرتے رہیں گے اور اس کو دباتے رہیں گے، نفسانی خواہشات کو دبا کے اللہ کی مرضی کو آپ قبول کرتے رہیں گے، تو آپ کی نورانیت زیادہ سے زیادہ تر ہوتی چلی جائے گی. اندھیرے سے آپ روشنی کی طرف جاتے رہیں گے. لیکن یہ ساری بات ہے آپ کے ارادے کی، اور اگر آپ نے اللہ کا ارادہ نہ کیا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو پھر نفس آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا، کیونکہ آپ تو خود خواہشات نفس کے غلام ہیں آج کل ہم سب. تو خیر میں رکاوٹ کی بات کر رہا تھا. یہ دیکھیں شیطان کا جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے دشمن سے آگاہی ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ تم نے دشمنی کرنی ہے.
اور اس کی بات نہیں ماننی، اس کی بات نہیں ماننی۔ تو جب شیطان کی ہم بات نہیں مانیں گے تو رحمان کی مانیں گے۔ دو ہی وسوسے ہیں، لمت الشیطان ہے، لمت الملک ہے۔ یعنی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے ایک ظاہر کا راستہ ہے، ایک باطن کا راستہ ہے۔ ظاہر کا راستہ شیطانی راستہ ہے، باطن کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو یہ تو اب انسان کی اپنی مرضی ہے۔ اگر اس نے جو ظاہر کے راستے کی ظاہر کو منزل نہ بنایا اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیا تو ظاہر ہے کہ اس کو نفس کو دبانا ہوگا، شیطانی وسوسوں کو خاطر میں نہیں لانا ہوگا، تب یہ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے عروج تک پہنچ جائے گا۔ تو شیطان کا مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ دشمنی کریں۔ اچھا، پھر ایک اور بات آتی ہے کہ اگر شیطان یا تو آپ کا دشمن ہوگا یا آپ کا ساتھی ہوگا، دو ہی صورتیں ہیں، یا آپ شیطان کے ساتھ دوستی کریں گے یا دشمنی کریں گے۔ تو مختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بناتے، زندگی گزارنے کا مدعا اگر آپ کا آخرت کی ترجیح نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ شیطان آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ یہ اصول ہے۔ دیکھیں، ایک طرف شیطان آپ کو بلا رہا ہے، یہاں وہ ابھی مضمون آئے گا، ابھی ہم نے پڑھا تو نہیں ہے، آیت نمبر 39 میں لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو چیزیں ہیں اس کو میں اچھی دکھا دوں گا، اس کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا، اور اگر وہ اس کو دیکھے گا اور مائل ہوگا تو میں اس کو گمراہ کر دوں گا۔ اچھا، بس یہ مطلب بات ہے۔ ایک تو دیکھیں مدعا کی بات ہے، ایک تو اگر آپ دنیا کو مدعا بنا لیتے ہیں تو آپ شیطان کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کو مدعا بنا لیتے ہیں تو اللہ کے احکامات کو اب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو آپ نظر انداز کرنا پڑے گا آپ کو، اور دنیا کے تقاضوں کو آپ نے قبول کرنا ہوگا، اور ہم نے کیے میں سارے۔ لیکن اگر آپ اللہ کو مدعا بنا لیتے ہیں تو پھر دنیاوی جو زیب و آرائش ہے اس کو دل میں جگہ نہیں دینی پڑے گی، اگرچہ آپ دنیا کو استعمال کریں گے لیکن آپ کا مدعا اللہ ہوگا، منزل اللہ ہوگی، ترجیح آپ کی آخرت ہوگی، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میں آپ کو وہ کر رہا تھا کہ دیکھیں دو راستے ہیں دنیا میں۔ انسان جب، میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، انسان جب عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو ایک طرف تو اس کے سامنے دنیا، لذات دنیا جو ہے وہ ہوتی ہیں، پیسہ زیادہ ہو، یہ ہو، وہ ہو، اور پھر ہے نا اس طرح یہ آپ یعنی وہ مقصود بھی بنا لیتا ہے دنیا کو، اور دنیا کے راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ کو بھلا کے، آخرت کو بھلا کے، جنت اور دوزخ کو نظر انداز کر کے۔ لیکن اگر یہ حقیقت پسند ہوتا ہے، اگر یہ اپنی حقیقت کو پہچان جاتا ہے، اگر یہ زندگی کے مقصد کو جان لیتا ہے، اور اگر یہ پیغمبر کی بات کو دل کے کانوں سے، دعوت کو دل کے کانوں سے سن لیتا ہے اور اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، اب اس کو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ پھر اس کی اخلاص میں بات، اگر یہ مخلص ہے تو وہ شیطانی وسوسے اس پر کام نہیں کریں گے۔ یہاں ہے نا الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلص بندے ہیں، جو خالص اللہ کے چاہنے والے ہیں، جو اپنی مقصد حیات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس میں جو مخلص ہیں۔ دیکھیں ایک وقت بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں لیکن آپ کا اخلاص نہیں ہوتا، یعنی آپ کی خلوص و نیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کسی نے کوئی کام شروع کیا، کوئی دھندا شروع کیا، ایک باپ کا ایک بیٹا ہے، باپ کے پاس پیسے ویسے ہیں اور وہ بیٹا جو ہے آوارہ ہے مثال کے طور پہ، لیکن باپ جو ہے اس کو ایک دکان بنا دیتا ہے، کوئی کاروبار اسٹیبلش کر دیتا ہے، 2-3 کروڑ روپے لگا دیتا ہے، لیکن بیٹے کا ذہن جو ہے وہ آوارہ ہے، مخلص نہیں ہے وہ،
تو اگرچہ وہ ظاہری طور پہ کچھ کہتا نہیں ہے، ابو کو کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں کروں گا، میں بیٹھوں گا، میں کروں گا بزنس، تو باپ جو ہے 2-4 کروڑ روپے لگا کے اس کو کہتا ہے بھئی جاؤ کام پہ، تو چلا بھی جاتا ہے لیکن وہ مخلص نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس چیز میں آپ کا اخلاص نہ ہو تو وہ بیل منڈے نہیں چڑھتی۔ میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو جگ جگ لگی رہتی ہے۔ اسی طرح خلوص جو ہے ہر کام میں درکار ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا میں بھی ایسا ہی چکر ہے نا، مطلب آپ ایک جگہ نوکری کر رہے ہیں، آپ مخلص نہیں ہیں تو پھر آپ وہ کام کرنا بہت دشوار ہوگا۔ ہر وہ کام جس میں آپ مخلص نہ ہو، دنیا کا کام میں کہہ رہا ہوں، لیکن پھر آپ اس میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، آپ کا دل نہیں لگے گا۔ اخلاص، اور اخلاص فی الدین تو یہ تو پھر شرط ہے اللہ کے ہاں، مخلص ہونا ایک شرط ہے، نیت خالص ہو۔ جب تک نیت خالص نہ ہو تو آپ کو آپ کی منزل نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ جو اللہ کا جو راستہ ہے یا جو دین اسلام کا معاملہ ہے، یہ تو خالص نیت کی بنیاد پر آگے چلتا ہے۔ اگر آپ مخلص نہیں ہیں، دین کے آپ بہت سے کام کریں گے، لیکن حضور نے فرمایا نا کہ بعض لوگ، اب وہ تفصیل تو مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ تم سے بہت اچھی نمازیں پڑھیں گے اور قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، اور تم ان کی نماز روزے کو دیکھ کے دنگ رہ جاؤ گے، لیکن قرآن ان کے دل میں نہیں ہوگا، بس ظاہر ہی ظاہر ہوگا۔ اسی طرح آج دیکھیں، میں آپ کو اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ آج دین میں تو ہم مخلص ہیں نہیں، دنیا میں ہمارا اخلاص ہے، کیونکہ منزل دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب دنیا کے بارے میں ہم مخلص ہیں اور بہت مخلص ہیں۔ ایک پیسے والا آدمی ہے اور وہ پیسے دے سکتا ہے، نیک کام کر سکتا ہے، لوگوں کو کھانے کھلا سکتا ہے، مثال کے طور پہ مسجد بنوا سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں دنیا ہے۔ اللہ کے بارے میں وہ مخلص نہیں ہے، نہ اسے جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پہ، نہ اللہ کو وہ منزل سمجھتا ہے۔ اس نے اس کی منزل، اب چونکہ وہ مخلص نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس نے شرعی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور جناب 5 وقت کا نمازی، اور پھر جناب روزے اور یہ زکاتیں اور یہ حج اور عمرے پہ عمرہ یہ کر رہا ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے۔ تو ہر جگہ اس کی نیت کا پتہ چلتا ہے، اس کی باتوں سے اس کی نیت کا پتہ چلے گا۔ عمرے پہ جائے گا تو ادھر کبھی خوابوں کے پیچھے، کبھی سیل سپاٹے، یہ وہ، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کیا کرتے رہتے، جھگڑے، گالم گلوچ، غصے، یہ حج اور عمرے پہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں تو یعنی گیا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے نا۔ تو دیکھیں، اخلاص فی الدین یہ شرط ہے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کچھ ادھر ادھر ہو کے کام نبڑ جائے نا، دنیا کے کام، لیکن آخرت اور دین کے معاملے میں تو خالص نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار تو بھیا نیت پہ ہے، اور ہر ایک کے لیے بس وہی کچھ ہوگا جس کی یہ نیت کرے۔ آج دین پر جو ہم عمل پیرا ہیں یا عمل کر رہے ہیں، تو اس کا دیکھیں، اس کی تو ہماری کوئی نیت نہیں ہے۔ یہ تو بڑی آسان بات ہے اور یہ آپ جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ یعنی دین کے جو کام کر رہے ہیں ہم، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، زبانی کلمہ ہے، ذکر اذکار تسبیحات، اس کا ہمارا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ خالص اللہ نیت کر لیں، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس وقت۔ دنیا میں رہنے کی نیت خالص تقرب اللہ یا اللہ کی ملاقات کی تیاری، نو وے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہماری تو منزل دنیا ہے اور ساری کوششیں ہماری دنیا کے لیے گم ہیں۔ ساتھ اگر آپ نے کچھ کرا لی بھی لیا دین کا، وہ تو ضائع ہونے والی چیز ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، جو نیک کام ایسے لوگوں نے
جو بدنیت لوگ ہیں، جو نیک کام کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن میں اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے جو بظاہر نیک اعمال ہیں اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، نیت ہی نہیں تھی۔ ہماری تو دیکھیں، میں یہ بات کر رہا ہوں ذرا اس کو آپ، یہ اصل میں ہم سے تو یعنی نہ وہ منزل ہمیں پتہ ہے جہاں ہم نے پہنچنا ہے، نہ وہ منزل ہماری ہے، تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں میری یہ باتیں نہیں آئیں گی، مجھے یقین ہے۔ اور بہرحال اس پہ میں بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی منزل آخرت نہیں ہے تو آخرت کی لیے یعنی آخرت سے تعلق رکھنے والے جو بھی آپ اعمال کر رہے ہیں وہ بیکار ہوں گے، بے سود ہوں گے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ تو بہرحال شیطان کی میں بات کر رہا ہوں اور شیطانی کی بات ہو رہی ہے۔ شیطان یعنی اللہ کی بات ماننے میں مخلص نہیں تھا، اس کو حکم سجدہ ہوا، وہ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا کہ نہیں، لم اکن لاسجد، یہاں ہے نا، لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، عقل استعمال کی۔ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ جب حکم ہو تو آپ نے عقل نہیں استعمال کرنی۔ سمعنا واطعنا، اطاعت بلا چون و چرا، بخوشی اور برضا، جو وہ کہتے ہیں نا کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بس یار جو چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے سامنے کا، یعنی بڑی بات مطلب بہت بڑا درجہ ہے یہ، کہ آپ اللہ کی رضا کے چاہنے والے بن جائیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ تو بہرحال تو یہاں قال یا ابلیسو، میں تھوڑا سا یہ مضمون بھی پڑھ لوں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، بس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کر دیا، جس نے ہم نے انکار کیا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس نے بس صرف سجدہ نہ کیا، زبان سے اقرار نہیں کیا۔ تو آج ہم بھی زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں، عملی طور پہ ہم سجدہ، وہ ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ہمارا سر جھک جائے اللہ کے حکم کے سامنے، وہ کرنے کے لیے آج یہ سب کے سب مسلمان تیار نہیں ہیں۔ اچھا، تو خیر، پھر اللہ نے پوچھا یا ابلیسو ما لک الا تکون مع، کیا ہوا تم نے کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوئے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اب چونکہ اس نے انکار کر دیا، غلطی بھی تسلیم نہ کی اور اس پہ اڑ گیا۔ یہ اڑ جانا جو ہے نا، یہ شیطانی کام ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم بھی اڑے ہوئے ہیں۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آج حق کسی کو سامنے بیان کر بھی دیا جائے، لیکن ہم ہیں اکڑالو خان، ہماری اکڑ نہیں جاتی، نماز، تلاوت، روزے، زکاتیں، غریبوں کی امداد سب کچھ کر لیں گے، لیکن اکڑ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں مثال کے لیے آپ کو دیتا ہوں، وہ میاں بیوی جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ یعنی یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں، آپ اپنی اکڑ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ نو وے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میاں اپنا مزاج چھوڑ دے، بیوی اپنا طریقہ بدل دے زندگی کا، نو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شیطانی حرکات ہیں، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ
کی آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ متکبر ہیں یا متکبرہ ہیں۔ مؤنث اور مذکر دونوں صیغے استعمال کیے ہیں۔ تکبر، شیطان دوسری جگہ آتا ہے فاستکبرا، اس نے تکبر کیا، اپنی رائے کو بہتر جانا۔ آج وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا، وہ اپنی میاں ہے، وہ کہتے ہیں میں، بیوی کہتی ہے میں، تو پھر جو ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم آگے کیسے بڑھو گے؟ انسان کی ترقی تو تب ہوگی جب یہ اپنی میں چھوڑ دے۔ میں کہ یعنی میں نہ کہے، اللہ کہے، میں نہیں اللہ، اور اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی عملی طور پہ، یہ زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ ہر وقت کہتا رہے، نظر آئے کہ یہ تو اللہ 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 کہنے والا ہے، یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو اللہ والی ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، وہ ہے نا کہ آیت سجدہ ہے میرے خیال سے، تو اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جھک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ غالباً آیت سجدہ ہے، اس لیے میں وہ نہیں پڑھ رہا۔ تو انسان دیکھیں، انسان کی معراج جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جانے میں ہے۔ ہمارا اول تو دیکھیں، ہم جھکنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارا مدعا دنیا ہے، ظاہر ہے۔ اگر آپ اللہ کے ہم اللہ سے مخلص نہیں ہیں، اللہ سے نہ ہمارا کوئی خاص تعلق ہے، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں، نہ ہماری یہ امید ہے کہ اللہ میری سنے گا اور میری توجہ دے گا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیں میں تو قریب ہوں، اور پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، بس چاہیے کہ مجھے وہ جواب دیں، میری بات مانیں اور مجھ پر یقین کر لیں تاکہ یہ ہدایت کو پا جائے۔ ترجمہ کیا میں نے۔ تو یہاں جو مضمون سارا اخلاص کا ہے، اور یہاں اس نے حکم الہی کے سامنے اپنی عقل استعمال کی، اپنی عقل استعمال کی، جبکہ حکم الہی، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ میں ہمارے اپنے لیے بھلائی کے لیے، کہ جب حکم الہی ہو تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، کہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی۔ تو بہرحال قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس کیا ہوا تمہیں کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا یہ ذہن نہیں مانتا، میرا ذہن نہیں مانتا۔ یہ تو اس کا جو ہے، یہ تو سڑی ہوئی مٹی، سوکھا ہوا گاڑا، کھنکتی ہوئی مٹی ہے بس، اور تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو بھی وہ دلیل پیش کر رہے ہیں نا، وہ دلیل رد ہے۔ کیوں؟ کہ حکم بالا ہے، الامر فوق العدب، ایک یعنی اصول ہے، دین کا ایک اصول ہے کہ آپ کا جو حکم ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہاں لوگ مطلب قصے وغیرہ کہانیاں وہ تو میں نہیں بیان کرتا، لیکن حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ حکم ہو تو آپ کو اطاعت کرنی ہے بس۔ تو بہرحال اس وجہ سے یعنی آیت نمبر 35 تک میں مضمون پورا کر رہا ہوں۔ تو قال فخرج منہا فإنک رجیم، اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا، نکل جاؤ یہاں سے، اور تم پہ لعنت ہے یوم الدین تک۔ تو بہرحال دیکھیں، میں نے یہ گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا، اللہ کے حکم سے انکار کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ انسان مردود ہو جاتا ہے، انسان ہو یا شیطان ہو یہ مردود ہو جاتے ہیں اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس وقت آج کا مسلمان من حیث القوم مردود بھی ہے اور اللہ کی لعنت میں بھی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ ترجمہ سنا دیں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، یعنی سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، رب نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها، رب نے کہا اچھا ہے تو نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور اب روز جزا تک تم پر لعنت ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين، فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم